کرونا وائرس کی شکل کے اندر لوگوں کے اوپر ایک مصیبت آئی ہے، ایک بیماری آئی ہے، اور مسئلہ اتنی حد تک بڑھ چکا ہے کہ کئی ممالک کے اندر نیشنل ایمرجنسی ڈکلیئر ہو چکی ہے۔ ایک ریسپائریٹری وائرس ہے کرونا وائرس، جو کہ چائنا کی سٹی ووہان کے اندر سب سے پہلے ڈیٹیکٹ ہوا، اور اب ہزاروں لوگ اس سے افیکٹ ہو چکے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانہ مبارک کے اندر ہی فرما دیا تھا کہ جب ایسا کوئی پلیگ آئے، جب ایسی کوئی مصیبت آئے، تو پھر اس وقت لوگوں کو کس طرح سے عمل کرنا چاہیے، لوگوں کو کیا کرنا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوارنٹین زونز کا فرمایا، اور بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم یہ بات سنو کہ کسی جگہ کے اوپر یہ پلیگ آیا ہے، تو پہلی چیز یہ ہے کہ تم اس سٹی، اس شہر کے اندر تم سفر مت کرو، اور دوسری چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی کہ اگر تم اس شہر یا اس جگہ کے اندر ہو اور وہ پلیگ سے تمہیں اثر ہو گیا ہے، اب تم پر بھی اس کے اثر آ چکے ہیں، تو اب یہ ہے کہ اب تم اس شہر کو، اس جگہ کو چھوڑ کر کسی اور جگہ مت جاؤ، کیونکہ اگر تم جاؤ گے تو تم باقی لوگوں کو بھی اس کا اثر ڈال دو گے، باقی لوگ بھی اس کے اثر میں آ جائیں گے۔ کہنے کی بات یہ ہے، جو بندہ نچیز یہاں عرض کرتا ہے، کہ سائنس نے، ڈاکٹرز نے، سائنٹسٹس نے یہی انسٹرکشنز ہمیں آج دی ہیں، یہی دو باتیں سائنس ہمیں آج بتاتی ہے کہ ہاؤ شوڈ ون ایکٹ وائل ان اے کوارنٹین زون۔ وہ کہتے ہیں کہ جب پلیگ آ جائے تو پہلی چیز تو ہے کہ آپ اس جگہ کے اوپر جائیں مت، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ اس جگہ پر ہیں تو پھر اس جگہ سے باہر مت آئیں، اور کوارنٹین زونز کے تحت اسی جگہ کے اندر آپ کی بیماری کا علاج ہوگا۔ مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چائنا کے اندر جہاں سے یہ چیز زیادہ ڈیٹیکٹ ہوئی ہے، ووہان سٹی کے اندر، وہاں 10 دن کے اندر ایک بڑا ہاسپٹل بن چکا ہے۔ چائنا اس چیز کو سمجھتا ہے آج، چائنا کی گورنمنٹ، کہ وہ لوگ جو اس پلیگ سے، کرونا وائرس کے پلیگ سے افیکٹ ہو چکے ہیں، اب مناسب نہیں ہے کہ وہ لوگ ووہان سٹی کو چھوڑ کے جائیں، کیونکہ اگر وہ چھوڑ کے جائیں گے تو وائرس فردر سپریڈ ہو جائے گا، اور انہوں نے اس چیز کے لیے 10 دن کے اندر ایک بڑا ہاسپٹل بنا دیا جہاں ان کا ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے۔ سملرلی یو کے کے اندر، نیو کیسل کے اندر ان کا سینٹر بن گیا ہے، جہاں ہر بندے کو وایا ہیلی کاپٹر ان کو لے کے جایا جا رہا ہے اور ان کی ٹریٹمنٹ کی جا رہی ہے۔ چائنا نے اس چیز کو نظر میں رکھا کہ ان لوگوں کو دوسری پروونسز یا سٹیز میں نہ لے کے جایا جائے۔ جو چیز چائنا، جو چیز یو کے، جو چیز سائنٹسٹ اور ڈاکٹرز، جو سائنس آج کہہ رہی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی اپنے زمانہ مبارک میں ارشاد فرما دی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا نا کہ اس جگہ پر جاؤ مت جہاں یہ ہو گیا ہے، اور ایک مرتبہ پتہ چل جائے کہ اب تم پر اثر ہو گیا ہے تو اب تم اس جگہ کو چھوڑ کر بھی مت جاؤ، اب تمہارا ٹریٹمنٹ، علاج ادھر ہی ہوگا، اور سائنس ہمیں آج یہ بات کہتی ہے۔ اسی طرح امام احمد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو جانتا ہے کہ وہ ایک خاص جگہ پر ہے اور وہ پلیگ کی زد میں آ چکا ہے، اس پر اثر ہو گیا ہے اس پلیگ کا، اور پھر بھی وہ شخص وہ جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ بھاگتا ہے، اب اس بندے کو ایسے ہی کنسیڈر کرو جیسے ایک بندہ جو فیوجیٹو ہوتا ہے، وہ جنگ کے میدان سے بھاگتا ہے، جنگ کے وقت بھاگتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث سے ارشاد فرمایا کہ یہ مسئلہ کتنا سیریس ہے، کہ جو شخص پلیگ کی زد میں آ چکا ہے اور وہ پھر بھی اس جگہ کو چھوڑ کر اس جگہ سے بھاگتا ہے، تو اس کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ کیا جانا چاہیے۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، رحمت للعالمین نے، آپ نے یہ بھی فرما دیا ایک اور حدیث میں کہ وہ شخص جو ایسے
پلیگ زدہ آدمی کی جس پر یہ اثر ہوا ہو بیماری کا، کرونا وائرس آج کے چلے، کرونا وائرس کو کنسیڈر کر لیں، حضور نے فرمایا جو بندہ اس کی زد میں آ جائے اور پھر جو بندہ اس آدمی کی مدد کرے، اس کا خیال رکھے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دگنا انعام عطا فرمائے گا، 2 گنا انعام عطا فرمائے گا اس بندے کو جو ایسے لوگوں کی مدد کرے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے فرمایا کہ کرنا کیا چاہیے، کیسے کوارنٹین زونز کو بنانا چاہیے، اس میں جانا چاہیے یا نہیں، اور اگر اس کے اندر ہیں تو پھر اس میں سے نکلنا ہے یا نہیں، اور ایگزیکٹلی وہی چیزیں فرمائیں جو ہمیں سائنس نے آج کہی ہیں۔ معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو علم ہے وہ علم اور کسی کے پاس نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرما دیا کہ جو شخص جان بوجھ کر یہ جانتے ہوئے کہ اب پلیگ کی زد میں وہ آ چکا ہے، وہ کسی اور جگہ ٹریول کرے، تو پھر اس کو کیسا کنسیڈر کرنا چاہیے، اس کے ساتھ پھر کیسا عمل کرنا چاہیے۔ اور تیسری چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا کہ جو شخص ایسے بندے کی مدد کرے جس کو ایسی بیماری ہو گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دگنا انعام رکھا ہوا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ان چیزوں کا پہلے ہی بتا دیا تھا۔ اور کرونا وائرس جو مسئلہ ہوا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ ابھی تک ڈاکٹرز اس کا صحیح حل نکال نہیں پائے، اس کا علاج دریافت نہیں کر سکے۔ ایک میڈیکل یونیورسٹی کے ڈاکٹر، پروفیسر اور وائس چانسلر، انہوں نے فرمایا کہ اس کرونا وائرس کا سب سے اچھا حل یہ ہے کہ انسان دن میں 5 وقت کا وضو کرے۔ انہوں نے فرمایا کہ مسلمانوں کو یہ نعمت حاصل ہے کہ انہوں نے ہر نماز سے پہلے وضو کرنا ہوتا ہے 5 وقت، اور وضو ایکسپوزڈ پارٹس کے اوپر ہوتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جو کرونا وائرس ہے یہ بھی انسان کے ایکسپوزڈ پارٹس کے اوپر ہی آتا ہے۔ یہ پلیگ کا اثر جو ہے یہ انسان کے ایکسپوزڈ پارٹس پر ہی ہوتا ہے۔ اور انہوں نے فرمایا کہ یہ جو وضو ہے یہ ایسی نعمت ہے کہ یہ انسان کے ایکسپوزڈ پارٹس کے اوپر ہی کیا جاتا ہے، ہاتھوں کے اوپر، چہرے کے اوپر، پاؤں، یہ سارے ایکسپوزڈ پارٹس ہیں۔ اور انہوں نے فرمایا کہ کرونا وائرس کا سب سے اچھا حل یہ ہے کہ انسان وضو کرے زیادہ سے زیادہ۔ اس سے یہ بھی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان مسئلوں کا، ان وائرسز کا، ان پلیگز کا علاج بھی آپ نے آج سے کئی ہزار سال پہلے ہی فرما دیا تھا۔ اور ڈاکٹرز آج کیا کہہ رہے ہیں؟ ڈاکٹرز بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اپنے ایکسپوز پارٹس کو زیادہ سے زیادہ دھوئیں، ان کو زیادہ سے زیادہ صاف رکھیں۔ اور وضو ہے کیا؟ وضو ایکسپوزڈ پارٹس کو دھونا ہے، اور اٹ از دا فارمل پروسیجر جس سے ہاتھ بھی دھلتے ہیں، بازو بھی دھلتے ہیں، چہرہ بھی صاف ہوتا ہے، مسا بھی ہوتا ہے، پاؤں بھی دھلتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ایکسپوزڈ پارٹس جو ہیں انسان کے وہ دن میں بار بار دھلتے ہیں۔ تو ڈاکٹر کا یہ کنکلوژن تھا، پروفیسر کا، کہ سب سے اچھا حل کرونا وائرس کا وضو ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے پیر و مرشد کے فیض سے آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔